السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ خیر آفس سے ہوں گے۔ یہ اب ہم اس کی ہماری نعت بھی ہو گئی تھی، حمد بھی الحمدللہ ہو گئی ہماری۔ اب ہم اس کی نعت کی مشق کر رہے ہیں، تو اس میں آپ میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ اس میں نا تھوڑا سا زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا، اور بورڈ میں وہ ساری چیزیں شاید اس طرح سمجھ نہ آ سکیں جو کتاب ہمارے سامنے ہوگی تو اس سے زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، اس میں ہم سب سے پہلے اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ رسول امی اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے اگر اس کو بالکل شارٹ کر لیں تو کس عظیم ہستی کی جگہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں تو بھی صحیح ہے، ورنہ چونکہ آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے وضاحت کرنی ہے، آپ کو چاہیے تو اس میں آپ یہ لکھ دیں کہ یہ دونوں، یہ لکھ کر، یہ جملہ لکھ کر پھر آپ لکھیں گے کہ یہ دونوں مبارک القاب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ رسول امی کا معنی ہے امانت دار پیغمبر، اور خاتم المرسلین کا معنی ہے آخری رسول۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا کوسچن ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہے سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ دیکھیں سدرۃ المنتہا، یہ پہلے تشریح کے اندر بھی آ چکی ہے بات، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا یہ ساتویں آسمان سے آگے ایک مقام کا نام ہے، یہ ایک بیری کا درخت ہے، اس سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جا سکا۔ اور قاب قوسین، یہ الفاظ سورۃ النجم میں مذکور ہیں، ان کا معنی ہے دو کمانوں جتنا فاصلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گئے جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ کوسچن ہو گیا۔ اور کوسچن نمبر 3 دیکھیں کہ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسب یعنی خاندان کے لحاظ سے بھی بلند ترین شخصیت ہیں۔ آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک تمام اجداد بلند شخصیات تھیں۔ آپ کے نسب کے اندر خاندان میں جتنے اجداد تھے وہ سارے کے سارے بہت زیادہ بلند شخصیات تھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے، شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سفر کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو آپ کس سفر کی جگہ لکھ لیں گے سفر معراج، کہ سفر معراج کی طرف اشارہ کیا ہے، پورا جملہ لکھ لیں گے۔ اور سوال نمبر 5 ہے سوری، شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں کون سے الفاظ بطور قافیہ استعمال کیے ہیں؟ اچھا، اب یہ سوال تھوڑا سا نا سمجھنے والا ہے کہ اس میں ذرا غور کریں۔ مدح و ثنا مطلب تعریف کے اندر شاعر وہ ہم سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ شاعر نے کون کون سے الفاظ بطور قافیہ استعمال کیے ہیں، بلکہ قافیہ تو بہت سارے استعمال ہوئے ہیں، لیکن آپ کی مدح و ثنا میں کون کون سے قافیہ استعمال ہوئے ہیں، ایسے الفاظ کے جس میں آپ کی خوبی بیان کی جا رہی ہو، صفت بیان کی جا رہی ہو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو یلو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے قافیہ ہیں، یلو کے اوپر اورنج بھی ہے، وہ ہم اگلے سوال کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ خاتم المرسلین یہ بھی قافیہ ہے، صدق و یقین بھی قافیہ ہے، در سمی بھی قافیہ ہے، سید الاخری بھی قافیہ ہے، قریب بھی قافیہ ہے، منور جبی بھی قافیہ ہے، نہیں، جانشین، جان حزین، یہ سارے قافیہ ہیں۔ ہم اس میں سے سارے قافیے ہم نے نہیں لکھنے، صرف وہی لکھنا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسے خاتم المرسلین ایک ہو گیا، در سمی 2، منور جبی 3، ٹھیک ہے، بلکہ یہ سید الاخرین 3 اور منور جبیں 4، یہ گنتی غلط ہو گئی۔ سید الاولی جو ہے یہ قافیہ استعمال نہیں ہوا، سید الاخری قافیہ استعمال ہوا ہے، تو ٹوٹل 4 الفاظ ہو گئے، خاتم المرسلین، در سمی، سید الاخری اور منور جبیں۔ یہ آپ کا یہ 4 آپ لکھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا کوسچن دیکھیں کہ یہ نعت حیت میں لکھی گئی ہے، کس کی حیت میں لکھی گئی ہے؟ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اور نعت کے اشعار میں سند استعمال ہوئی ہے، سند تکرار۔ سند تکرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بار بار دہرانا، اس طرح تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اس کے اشعار میں استعمال ہوا ہے۔ سکہ رواں ہونا اردو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ والا شعر جو ہے نا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، یہ والا شعر نعت کے اندر موجود ہے لیکن اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ مطلب جو اصل میں جو شاعر نے نعت لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب کے اندر، اس کے اندر شعر کچھ زیادہ ہیں، تو وہ شعر یہاں پر شعر داخل کرنا بھول گئے ہیں اس کو، اور لیکن جو ہے نا وہ ساتھ انہوں نے اس کا کوسچن بنا دیا ہے، تو بہرحال کوئی بات نہیں۔ تو سکہ رواں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ بطور قافیہ استعمال ہو رہا ہے اردو قواعد کی روح سے، یہ سوری قافیہ نہیں، محاورہ استعمال ہو رہا ہے، یہ اردو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ۔ رسول امی اردو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی، مرکب عطفی، یہ سارے مرکب کی قسمیں ہیں۔
تو مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں کوئی خوبی بیان کی جا رہی ہو، صفت بیان کی جا رہی ہو، توصیف کی جا رہی ہو، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور نعت کے چوتھے شعر میں سند استعمال ہوئی ہے، سند تلمیح۔ سند تلمیح کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور نمبر 6 ہے، یہ نعت شاعر کے مجموعہ شاعری سے لی گئی ہے۔ کس سے لی گئی ہے؟ برگ گل سے، ٹھیک ہے، برگ گل کتاب کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے، اس نعت میں استعمال ہونے والی ترکیب کی نشاندہی کریں۔ ترکیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترکیب صحیح لفظ نکلا مرکب، مطلب وہ الفاظ جو اکیلے استعمال ہوتے ہیں وہ مفرد کہلاتے ہیں، جو اکیلے استعمال نہ ہوں وہ مرکب کہلاتے ہیں۔ اب اس میں جتنے بھی یہ میں نے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ یہ جتنے بھی یہ اورنج کلر والا جو ہائی لائٹ کیا ہوا سارا، یہ سارا کے سارا جو ہے نا وہ ہے، ہاں، یہ تراکیب ہیں۔ ان میں سے کچھ مرکب توصیفی ہیں، کچھ مرکب جو ہے وہ ہیں مرکب اضافی ہیں، اور کچھ جو ہے مرکب عطفی ہیں۔ یہ سارے کے سارے رسول امی، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کوشچن اس طرح نہیں ہے، بس آپ سے یہ پوچھ لیں گے کہ دو تراکیب بیان کریں، تو رسول امی، خاتم المرسلین، یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں۔ جیسے بزم کونین، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور سدرۃ المنتہا یہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہو گیا، مدح و ثنا مرکب عطفی ہو گیا، تو یہ سارے مرکب استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد نعت کا خلاصہ، کوشچن نمبر 4 ہے، نعت کا خلاصہ دیکھیں آپ نے، ہم نے تشریح اس کو اچھی طرح دیکھ لی، اب آپ ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ فرسٹ ایئر میں پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے رٹا تو آپ نے میٹرک میں بھی نہیں لگانا تھا، چلیں بالفرض اگر آپ نے وہاں پر رٹا لگایا، امید ہے آپ نے رٹا نہیں لگایا ہوگا۔ آپ ایک بات کو ذرا سمجھیں، آپ پوری نعت ہمارے سامنے ہے، پوری نظم ہمارے سامنے ہے، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سامنے کھول کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ آپ اس کے اوپر ایک ایک شعر کا نا جو مفہوم آپ نے نکالا تھا، ٹھیک ہے، وہ مفہوم لکھنا شروع کر دیں بغیر کسی وقفہ دیے، یعنی کہ ایک مفہوم لکھا پہلے شعر کا کہ شاعر کہتا ہے، اور یہ بھی نے آپ نے بیان کرنا ہے شاعر اس شعر میں کہتا ہے، مطلب آپ نے لکھا کہ شاعر کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت امانت دار پیغمبر ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اپنے الفاظ میں آپ نے مفہوم لکھنا ہے، اس کے ساتھ ہی اگلے شعر کا مفہوم ملا دینا، یعنی کہ سارے شعروں کے جو مفہوم اگر آپ ملا دیں گے نا تو آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ مطلب خلاصے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ پوری کی پوری چیز جس کا وہ خلاصہ کیا جا رہا ہے اس کا مکمل وہ ترجمانی کر رہا ہو، تو جب آپ سارے شعروں کے مفہوم لکھ دیں گے تو اس کے اندر ساری چیزوں شعروں کی ترجمانی آ جائے گی، ساری باتیں اس کے اندر مکمل ہو جائیں گی، اور مختصر بھی ہوگا۔ تشریح آپ نے نہیں کرنی، وضاحت نہیں کرنی آپ نے، بلکہ چھوٹا سا آپ نے وہ کرنا ہے کہ آپ کا ایک پیج سے کم میں آپ کا وہ خلاصہ مکمل ہو جائے۔ اچھا، تلمیح کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اب اس کو ذرا دیکھیں، یہ جو سند ہم نے پڑھا تھا 5 MCQs میں کہ سند کون سے استعمال ہے، سند تلمیح، وہ کہتے ہیں جب کلام میں، مطلب کوئی بھی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ہے، جب کلام میں کسی تاریخی، قرآنی، مذہبی یا کسی سماجی واقعے کو چند لفظوں میں اشارتاً یوں بیان کیا جائے کہ سارا واقعہ تازہ ہو جائے، تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ مثلاً شاعر نے کسی شعر کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیا کہ وہ پورا واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ تھوڑا سا ہنٹ دے دیا، ایک لفظ استعمال کیا اور فوراً ہمارے ذہن کے اندر وہ واقعہ گھوم گیا، اور اگر ہمیں وہ واقعہ نہیں پتا تھا، ہم نے فوراً اس کو گوگل کیا، ہم نے دائیں بائیں سے دیکھا، بک سے دیکھا، اور ہمیں ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو گیا، اچھا اس لفظ کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان اشعار کے اندر یہ درج اشعار میں ابن مریم اور چاہے یوسف کی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب ابن مریم، مریم کا بیٹا، مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ان کو معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے کہ وہ بیمار کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ اب وہ ان کی تو اب مراد اس سے یہاں پر کیا ہوا کہ حضرت، اب یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ وہ کوڑھی لوگ ہوتے تھے، بہت لا علاج مرض کے میں مبتلا ہوتے تھے، اور وہ ان کی دعا کرنے سے، ان کے ہاتھ پھیرنے سے وہ ان کا مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بھی کوئی ایسا کوئی مسیحا ہو، جیسے ابن مریم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اب ایک لفظ استعمال کیا، اس سے پورا جو ہے وہ ہمارا واقعہ ہمارے ذہن کے اندر آ گیا، ان کے معجزے کی پوری تفصیل ہمارے ذہن میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اب چاہے یوسف کا کیا مطلب؟ چاہ کا مطلب کنواں، کہ یوسف کا کنواں، یوسف علیہ السلام کا کنواں۔ اب ہمیں تو اگر یہ فوراً جیسے ہم نے لفظ پڑھا، ہمیں فوراً واقعہ ذہن میں آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب وہ کنویں میں پھینکا تو اب مطلب اس سے معلوم ہوا کہ جو ان کا سگا رشتہ ہے اور ان کا خونی رشتہ ہے، وہ بھی اتنے بے وفا نکلے کہ انہوں نے ان کو اپنے سے جدا کر دیا اور ان کے جان کے دشمن بن گئے، ٹھیک ہے۔
مطلب بے وفائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اب دیکھیں نا، اب یہ اس چاہے یوسف کو پڑھ کر ہمارے ذہن میں فوراً وہ واقعہ تازہ ہو گیا، اور اگر ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم نے پتہ لگا لیا۔ بالکل ہم یہاں نعت کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں نا، اب یہ بلکہ اگلا کوسچن ہمارے یہی آ گیا کہ زیر مطالعہ نعت میں استعمال ہونے والے تلمیحات کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی وضاحت کریں۔ اب دیکھیں، ہم اب دیکھتے ہیں کون سی تلمیحات استعمال ہو رہی ہیں۔ سدرۃ المنتہا، رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کی وہی تفصیل جو ہم نے ابھی پڑھی ہم نے کوسچن کے اندر، کہ اس لفظ سے اس نے شاعر نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا معراج والا، بلکہ اس نے جو ہے وہ صرف اشارہ کر دیا اور پورا واقعہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اور کعبہ قوسین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اللہ پاک سے، اتنا قریب ہو گئے کہ دو کمانوں جتنا فاصلہ ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ہمیں پورا واقعہ یہاں پر بیان نہیں کیا، کیونکہ شعر میں تو پورا واقعہ بیان نہیں ہو سکتا نا، تو وہ صرف تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہیں، اور اس سے ہمارے ذہن میں پوری کی پوری بات ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، ہمارے ذہن میں پوری بات تازہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا اگلا کوشچن ہے، یہ درج اشعار کی تشریح کریں۔ اشعار کی تشریح کریں تو اشعار کی تشریح ہم نے پہلے تفصیل سے ہم نے کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سمیع اور بصری ذرائع سے کسی معروف شاعر کی کوئی نعت پڑھیں، اس پہ تبصرہ کریں۔ مطلب کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آڈیو یا ویڈیو سے آپ جو ہے کوئی نعت وغیرہ دیکھیں، وہ پڑھیں۔ اور آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ جو نعت ہم نے پڑھی ہے یہ بہت سارے جو ہے لوگوں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں گے تو اس کو بہت پیاری پیاری آوازوں میں اس کو پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ والا کوشچن تو یہ آپ نے درست لب و لہجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ اس کو پڑھیں گے، ان اشعار کو، بڑے پیارے اشعار ہیں ماہر القادری کے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، نظم بلحاظ حیت، غزل، مخمس اور مسدس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا شارٹ کوسچن یوں بنے گا کہ یہ آپ سے کوئی بھی اس میں سے وہ چیز پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نظم، اچھا ایک بات ہم سمجھ لیں ذرا، کہ نظم کا جو لفظ ہے نا، نظم کا لفظ ہوتا ہے کہ ترتیب، ٹھیک ہے۔ اب شعر جو ہوتے ہیں، جو بھی ترتیب میں لکھے ہوئے شعر ہوتے ہیں وہ نظم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نظم کہلاتے ہیں، اب وہ نظم کے ساتھ ان کو شعر کے اندر ہوتی بھی ترتیب ہے نا، کہ قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، ترتیب کے ساتھ اس کو چیزوں کو لکھا ہوتا ہے، تو الفاظ کو جو ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو وہ نظم بن جاتے ہیں۔ اگر آپ پیراگراف کی صورت میں، مضمون کی صورت میں لکھیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا نثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب نظم، جو بھی اشعار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نظم ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ پھر نظم کی بہت ساری آگے قسمیں ہیں، نظم کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ غزل بھی اصل میں نظم ہی کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ اس کو غزل ایک الگ کیٹیگری بن گئی، ابتدا کے لحاظ سے نظم کی ہی قسم ایک غزل ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب غزل کے اندر بھی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ کی ایک پوری ترتیب ہوتی ہے، اشعار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ اس کو ہم ذرا دیکھ لیں، اب ان کے ساروں کی الگ الگ تشریح کر رہے ہیں کہ غزل کے تمام اشعار آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل کے تمام اشعار آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ نظم کے اندر ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع ہوتا ہے، مطلع کا مطلب طلوع ہونے کی جگہ، کہ پہلا شعر جو ہے مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس میں دونوں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو بھی مطلع وہی شعر بن سکتا ہے کہ جس کے دونوں شعر جو ہے وہ ہم قافیہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور باقی تمام اشعار کا مصرع ثانی مطلع سے ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہاں مثلاً اب ہم یہ والی نظم دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم اگر مطلع آپ کو سمجھ آئے گا۔ اچھا اب دیکھیں، یہ پہلا ہے نا، پہلا مصرع جو ہے، یہ پہلا شعر جو ہے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب یہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، دونوں کے اندر قافیہ بھی استعمال ہو رہا ہے، دونوں میں ردیف بھی استعمال ہو رہی ہے۔ باقی اشعار میں دیکھیں، دوسرے شعر کے اندر پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف استعمال نہیں ہو رہے، دوسرے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ قافیہ کس کے ساتھ کس جیسا ہے، پہلے مطلع جیسا ہے، مطلع والے قافیہ جیسا ہے۔ وہ دیکھیں کہ باقی تمام اشعار کا مصرع ثانی، دوسرا مصرع مطلع سے ہم قافیہ ہوتا ہے، مطلب مطلع میں جو قافیہ استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر وہی قافیہ استعمال ہوتا ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو مقطع کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس شعر کے اندر شاعر اپنا نام استعمال کرے، تخلص استعمال کرے، وہ مقطع کہلائے گا، ہر شعر مقطع نہیں کہلائے گا۔
شامل نصاب نعت غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، جسے میں نے آپ کو ابھی تصویر دکھائی، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں پہلا مطلع ہے، حالانکہ وہ ہے نظم، ٹھیک ہے، لیکن وہ غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، غزل کی شکل میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہو گئی، پہلی بات یہ مخمس، دوسری مخمس ہے، ایسی نظم ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بند میں جس کے کیا ہوتے ہیں، 5 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس، یہ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مخمس خمس سے نکلا ہے، اور خمس کا مطلب ہوتا ہے پانچواں، اور مسدس سدس سے نکلا ہے، سدس کا مطلب ہوتا ہے چھٹا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی درج ذیل نعت کی اشعار مسدس کی حیت میں ہیں، دیکھیں 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ہے نا، تو یہ جو ہے وہ مسدس ہے آپ کی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ شامل کوشچن نمبر 9 ہے، شامل نصاب نعت میں ایک شعر میں یاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی گئی ہے، ان کی وضاحت کریں، اور چاروں یاران نبی کی خصوصی صفات بیان کریں۔ یہ آپ کا ویسے پیپر کے لحاظ سے وہ نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ اس کو دیکھیے خود۔ اچھا، اس کے بعد اعراب درست الفاظ کا تلفظ اعراب کے ساتھ واضح کریں، دیکھیں عقیدہ، ٹھیک ہے، اور لقب، حسب، دودمان، دال کے اوپر، پہلے دال کے اوپر پیش ہے، دوسرے دال کے اوپر زبر ہے، در سمی، منظر، قوسین، قاف کے اوپر بھی زبر ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے، کہکشاں، یہ کاف کے اوپر بھی زبر ہے، اور دونوں کاف کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ ہمارا اس کی تشریح وہ ہو گئی، مشق ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کو دیکھتے ہیں پھر۔ آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔